السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لے کر آ چکی ہوں حلف جہاں کی 64 ایپیسوڈ۔ تو آج کی ایپیسوڈ بھی بہت ہی یمی ہے، بہت ہی مزیدار ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے ہماری 64، ناول حلف جہاں بائی اسمروا مرزا۔ دیر کس بات کی، لیٹ سٹارٹ۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں، کہاں رہ گئے تھے آپ دونوں؟ اثر کی بے تاب نگاہیں اس خوبصورت کپل پر جمی تو لب خود بخود شکوے میں پھیلے۔ اثر کی طرف دیکھتے انیس نے محظوظ اسمائل دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک اثر زمان کا یہ بیان تھا کہ اسے فجر جبریل نہیں چاہیے۔ ہم پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طرح جا کر سارا ایکشن پلان دینا ہے، تو پھر اثر زمان تیار ہو۔ عرشی اب یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ انیس کے کس مشن کو مسلسل ناکام کرنے کی سازش میں مصروف تھی۔ تب ایک ہنستا مسکراتا شرارتی جواب دے کر بری الذمہ ہوئی۔ میں تیار ہوں، لیکن تھوڑا نروس بھی ہوں۔ میری خیر ہے، پر آپ دونوں کو آج بھی نہیں آنی چاہیے۔ اثر نے خلوص و محبت میں ڈھیر سی فکر ملاتے فیصلہ سنایا، جس پر وہ دونوں ہی سے جواباً گھورتے ملے، کیونکہ اثر نے ایک ناقابل برداشت بات کی تھی۔ تمہاری کیوں خیر ہے اثر زمان؟ سڑی باتوں سے گریز بھر تو آج کے دن، کیا پتہ آج کے دن کا اختتام تمہارے سنگل سے منگل ہونے پر ہو۔ انیس نے امید افزائی کی مانو حد کی، اتنی پازیٹیوٹی کہ عرشیہ اور اثر کو باقاعدہ انیس کے اس جملے کے بعد اسے مہربان نظروں سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا پڑا کہ واقعی یہ الفاظ اسی منہ سے ہی جھڑے ہیں نا، یا کانوں کو ویسے ہی الٹا کچھ سنائی دے کیا۔ اسے ان لوگوں سے بچا لیں، یہی کافی ہوگا آج کے لیے، اور اتنی جلدی نہیں کرنی مجھے شادی۔ وہ اس سب سے مینٹلی بہت ڈسٹرب ہونے والی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا سکون و اطمینان اہم ہوگا۔ اثر کی بات سنے اس کے جذبات کی صداقت پر عرشیہ اور انیس کی کیوٹ بنی والی اسمائل اثر کو بھی اسمائل دے گئی، لیکن بہرحال وہ ٹینس تھا۔ یہ تم ہی ہو نا جو کچھ دیر پہلے تک رٹ لگائے بیٹھے تھے کہ مجھے فجر نہیں چاہیے؟ انیس کو کیڑا نہ کاٹتا طنز کا تو اسے انیس کون کہتا؟ عرشیہ نے اسے ٹہوکا رسید کیا کہ کیا بیچارے اثر کو اس وقت نادم کرنا ضروری ہے؟ مجھے وہ چاہیے، اور دل و جان سے چاہیے۔ اب جب آپ دونوں نے میرے لیے جان و مال داؤ پر لگا ہی دیا ہے تو میں بھی اپنے اندر کا شیر جگا چکا ہوں، اور غیرت مند مرد بھی۔ لیکن پلیز مجھے سب کرنے دیجیے گا، آپ دونوں ان وحشیوں سے زیادہ مت الجھیے گا، پرومس۔ اثر نے بیقرار نگاہوں کے حصار میں پہلے عرشیہ کو لیا، پھر انیس کو، لیکن وہ کسی سنجیدہ جواب کو دینے کے موڈ میں نہ تھے۔ ان کی آنکھوں سے مشترکہ مستی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ ہمیں چپ رہنا ہے یا اس شیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ وعدہ تو نہ لیا، پر انیس نے اسے مضبوط برادرانہ ہمت ضرور بخشی۔ یار میں آپ دونوں پر اپنی وجہ سے آنچ بھی نہیں سہ سکتا، سمجھے نا، وعدہ دیں پلیز۔ وہ بے حد تکلیف سے منت کر اٹھا۔ عرشیہ کو اس کی حالت اور بے بسی سمجھ آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وعدہ کر رہے ہیں ہم، سکون میں آ جاؤ، کوئی جنگ نہیں ہے یہ، ہم بس جائیں گے، فجر کی قیمت ان لوگوں کے منہ پر ماریں گے اور اسے ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے، یہ اتنا ہی سادہ ہوگا۔ عرشیہ کے وعدہ لینے پر انیس نے سخت مایوسی سے اپنی زوجہ کی جانب دیکھا کہ اسے کتنی جلدی تھی وعدہ لینے کی۔ پھر ان بہن بھائیوں کا پیار جو کہیں بھی امڑ آتا تھا۔ وہ انیس کا ہاتھ چھوڑتی آگے آئی اور اثر کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے بولی، اس کی بازو پر ہاتھ پھیر کر سہلائی تاکہ اس کی نروسنس کم ہو سکے۔ یہ اتنا سادہ نہیں ہوگا، تم دونوں فینٹیسی سے نکل آؤ، 2 روپے کے بہن بھائیوں والی جھوٹی تسلیاں مت دو ایک دوسرے کو۔ انیس نے ان دونوں کو جھوٹی امید سے ذرا دیر خوش بھی ہونے نہ دیا اور بیچاروں کو حقیقت پسندی کی دنیا میں پٹخ دیا۔ اثر کی شکل مرجھاتی دیکھ کر عرشیہ نے سانڈ سی گھوری اس کینچی جیسی زبان والے انیس کو دی۔ ٹھیک ہے، آ جائیں، نکلتے ہیں۔
وہ बेचारा मायूस सा हुए वहां से गया तो अर्शिया ने जोर की चुटकी अनीस के पेट पर दे मारी। अनीस, बाज आओगे या मुक्का मारो तुम्हें। तुम असर की परेशान उतरी शक्ल नहीं देख रहे थे, उसे हौसला देने के बजाय उसकी हिम्मत पस्त कर रहे थे। कैसे भाई हो? हाँ, एक तो ये चुटकी वाला दर्दनाक टॉर्चर सहने के बाद अर्शिया की तपश छोड़ती आंखों में नाराजगी उतर आई। अनीस ने एक ही झटके से अर्शिया की बाजू दबोच कर अपने करीब खींचा तो लम्हा लगा वो भीगी बिल्ली बनी उसे मिनमिनाई निगाहों से देखने लगी। झूठ और फरेब कभी तसल्ली नहीं दे सकता, इसमें हिम्मत आने दो थोड़ी। क्या भीगा बिल्ला बनकर लाएगा वो फजर को? मर्द बनने दो, और मर्द तसल्ली से नहीं हकीकत से बनते हैं। समझ आई मेरी बात लोमा? वो उसकी अक्ल में ये बात प्यार से भी समझ सकता था, फिर इस तरह तेंदुए की तरह गलाने की क्या जरूरत थी भला? सड़ू, वो मुंह फुलाकर घूरी और अपनी बाजू भी झटक दी। सड़ू की जान। अनीस ने उसके फूल जाते गाल पर होंठ रखते किस करके अर्शिया की आंखों के गोश से मुतबस्सम किए। हाँ, हटो परे, बड़े आए हकीकत पसंद। अब चलो, वरना इस बेचारे की हमारे इंतजार में ही रूह फना हो जाएगी। फजर तक पहुंचना तो दूर की बात है। वो इसे रोमांस से सख्ती से मना कर गई। तो चलो, किसने रोका है? तुम्हारा ही रोमांस खत्म नहीं हो रहा अर्शिया। अनीस ने तफाहर से गर्दन अकड़ाए सारा मलबा अर्शिया पर डाला तो वो जो आगे बढ़ गई थी, अनीस की स्कूल फिशानी पर थम कर रुकी। फिर पलटी जहां अनीस का चेहरा किसी नई शरारत का तर्जुमान बना हुआ था। मेरा नहीं हो रहा खत्म, सीरियसली? पालियां तो तुम्हारी बह रही हैं ठाठे मारते समंदर की तरह। कितने गधे हो तुम। अनीस ने उसको पकड़कर बाहर की राह दिखाई। हाँ, जितनी गधी हो तुम, मैं उतना ही गधा हूँ। अनीस ने फ्लाइंग किस करते खुद भी बाहर का रुख किया। खुद भी बाहर का रुख किया। पर अर्शिया ने इस बार उसकी गर्दन के पास चुटकी काटी, लेकिन अनीस ने मुस्कुराकर बख्श दिया, क्योंकि ये बिल्ली बस ऐसे ही मामूली पंगे कर सकती थी। इतनी ही जान थी उसकी, और उसके ये पंगे अनीस के तमाना वजूद को कितना ही नुकसान दे सकते थे भला। बहरहाल वो तीनों अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो चुके थे। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। सुबह के मुबारक वक्त इन सब ने एक नेक मकसद के लिए सफर शुरू किया था। देखना ये था कि इसका अंजाम क्या होता है। डॉक्टर को बुलवाया गया था। वो मौसाब का मुआयना कर रहा था, क्योंकि आसिम ने जिंदगी भर का गुस्सा, अताब और वहशत सब कुछ चीज खबीस पर उगल दिया था। वो तो मौसाब को मार ही डालता अगर महवीर ने बर्वक्त कॉल करके इसे रोका ना होता। मेरे अंदर आग लगी थी महवीर। मेरी बेटी को इतनी अजियत देने वाला ये मरदूद जब तक मेरे हाथों लहू लुहान ना होता, बताओ कैसे मिटती वो आग। माफ करना, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं बेबस था महवीर। शमरेज बादशाह के बंगले के इर्द गिर्द महवीर और अलीम खान के लोगों ने घेरा डाल लिया था। हर आदमी को महवीर ने अच्छे से समझा दिया था कि यमल मलिक को किसी किस्म का नुकसान ना हो। वो सब बस महवीर के इशारे के मुंतजर थे। जबकि महवीर ने आसिम के लहजे की बेबसी भी समझी। समझ सकता हूँ, लेकिन वो इतनी आसान मौत का मुस्तहिक नहीं। उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह की। मैं उसे इसकी खुद सजा दूंगा। प्लीज आप अब जाएं और दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मनाइम के पास जाएं। महवीर के लहजे में तासुफ और इसरार था। वैसे भी मौसाब को अपने हिस्से की सारी डोज आसिम दे चुका था। सूटेड बूटेड ग्रेसफुल सुलझा आदमी इस वक्त बेफराश शिकारी लग रहा था। ये औलाद की तकलीफ भी कैसी अजीब शय है, एक बाप को क्या से क्या बना देती है। भले आसिम ने सारी जिंदगी की लापरवाह बाप बनकर गुजार दी हो, लेकिन कुछ दिनों से वो सच में अच्छा बाप बनता जा रहा था। वो अपने बच्चों की केयर करने लगा था। ऐसा इंसान जिसे अपने सिवा कोई नजर ना आता हो, वो अब अपने सिवा भी अपने बच्चों की फिक्र कर रहा था। तो यकीनन ये इसमें एक अच्छा बदलाव था, और महवीर उसका सबसे ज्यादा मोतरफ था। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस हॉस्पिटल का पता चाहिए जहाँ फातिमा है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आखिर उसने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला।
مہویر نے نرمی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں، لیکن پلیز مزید کوئی بے وقوفی مت کیجیے گا۔ اور منائم کے پاس کون ہے؟ اس وقت بھی مہویر کو بس منائم کا ہی خیال تھا کہ عاصم کے غصے پر ٹھنڈی پھوار ثابت ہوا۔ ہجر کو کہا ہے محراب کو چھوڑ جائے ہاسپٹل، تم بے فکر رہو، میں 2 نرسوں کو نگرانی پر لگا کر آیا تھا، تم یمل ملک کو لے کر آؤ، اپنا وعدہ پورا کرو۔ عاصم نے کہہ کر رابطہ توڑا تو مہویر نے بھی سینے پر جمی مشکل سانس کھینچی۔ اس وقت یمل ملک اس شمریز بادشاہ کے بنگلے میں تھا یا نہیں کچھ پتہ نہ تھا، وہ بس ایک فون ٹریس پر یہاں تک آ گئے تھے۔ آج بہت دنوں بعد وہ اپنے اصلی حلیے میں آیا تھا، ولف کے حلیے میں، وہی سیاہ کپڑے، چمڑے کے ہاتھوں پر دستانے اور چہرے پر بھیڑیے والا ماسک۔ تم باہر سے اپنے لوگوں کے سنگ نگرانی پر رہنا علیم، میں اپنے لوگوں کے ساتھ اندر جاؤں گا، کوئی باہر بھاگے تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھ گئے؟ مہویر نے ایئر فون کے تھرو علیم خان سے رابطہ کیا، جس نے فوری فرما برداری سے سر ہلایا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، لیکن ابھی بھی منظر غیر واضح تھے۔ مہویر مساق نے اپنی دونوں گنز لوڈ کی۔ اس نے گولیوں سے بری چند میگزینز اپنی بلیک جیکٹ کی اندرونی جیبوں میں ڈالی۔ بلٹ پروف جیکٹ نیچے پہن رکھی تھی، باقی سب لوگ بھی ہر طرح کی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ علیم خان اپنے آدمی سے دوربین کی اپڈیٹ لو۔ مہویر کے کان میں پڑتی آواز پر علیم خان نے سامنے گھنے درخت کے تنے پر چڑھے آدمی کو اشارہ کیا، جس نے انگوٹھا دکھا کر اندر موجود سیکیورٹی کا بتایا کہ کہاں کہاں کتنے لوگ نگرانی پر فائز ہیں۔ سیکیورٹی چارٹ سیکیورٹی چارٹ مہویر کو اپنے فون کی سکرین پر فوری موصول ہوا، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ کس کس ڈائریکشن پر شمریز بادشاہ کا آدمی موجود ہو سکتا ہے، جبکہ اندر اس بنگلے کے ایک لگژری کمرے میں یمل ملک نیند سے جاگ تو چکا تھا، لیکن وہ ہاتھ میں ٹوٹی کانچ کی بوتل لے کر شمریز بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھنے آیا تھا، مگر یمل کو ایسا لگ رہا تھا وہ بھی اسے مصعب کی طرح نقصان پہنچائے گا۔ پرسکون ہو جاؤ بچے، میں تمہارے مصعب انکل کا بیسٹ بڈی ہوں، وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، تبھی اس نے کہا میں کچھ دن اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ لوں، پھینک دو یہ لگ جائے گی۔ شمریز بادشاہ نے بہلا پھسلا کر اس سہمے 14 سالہ یمل ملک کو شانت کرنے کی کوشش کی، پر وہ حقارت سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں ہے وہ میرا باپ، نہ میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ میں خود کو مار دوں گا۔ جانتا ہوں اس کتے نے مجھے اب تمہارے پاس بھیجا ہے، تم لوگ شکل سے ہی گندے لگ رہے ہو، جانے دو مجھے، کیونکہ میں مر گیا تو تم لوگوں کے کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ یمل ملک کی آنکھوں میں لوگوں کے لیے اتنی نفرت تھی، یقیناً یہ بے وجہ نہ تھی، پتہ نہیں وہ مصعب اس بچے کو کتنا ٹارچر کرتا رہا ہوگا۔ شمریز بادشاہ کے لبوں پر مکرو سی مسکراہٹ پھیلی ہی تھی کہ اچانک باہر کی لان میں کسی چیز کے گرنے کی مدھم آواز گونجی۔ وہ جی جان سے چونکا۔ کون ہے؟ اسی لمحے بنگلے کی بیرونی لائٹس یکایک بجھ گئیں، اندھیرا گھنا ہو گیا، صرف سولر پینل سے جڑی روشنیاں بنگلے میں باقی رہ گئیں۔ یمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر شمریز بادشاہ کے چہرے پر بھی پہلی بار اضطراب ابھرا۔ باہر درختوں کے سائے میں سیاہ لباس میں ملبوس سائے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ گیٹ پر موجود تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو مہویر کی گن سے نکلی گولیوں نے زخمی اور بے سدھ کر دیا۔ جو ہاتھ آئے انہیں مہویر نے اس بری طرح گردن مروڑ کر گرایا کہ وہ سب دوسرا سانس نہ بھر سکے۔ پوزیشن 1 کلیئر، بائیں ونگ کے 2 گارڈ نیوٹرلائز، علیم بیک ایگزیکٹ کور کرو۔ ایئر پیس میں مہویر کی آواز گونجی جب علیم خان اپنی آدھی ٹیم کو گیٹ کے باہر چھوڑتا ہوا مہویر کی پیروی میں آگے بڑھا۔ بنگلے کے مین دروازے کے قریب کھڑا گارڈ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے اس کے ہاتھ سے ہتھیار پھسل چکا تھا، اس کی گردن میں زور سے مکہ پڑا کہ وہ دل ہراش کراہتا ہوا زمین پر لڑک گیا۔ علیم خان نے بھی آگے سے آتے 6 آدمیوں کو اپنی کسرتی بازوؤں کے وہ جوہر دکھائے کہ ان کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ ولف بنگلے کے مین انٹرنس میں داخل ہو چکا تھا، سیاہ ماسک کے پیچھے چھپی سیاہ آنکھیں سرد اور اپنے ٹارگٹ پر مرکوز تھیں، دونوں گنز اس کے ہاتھ میں متوازن انداز میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ نیچے کا لاؤنج، لیونگ ایریا اور تمام کمرے کلیئر کرتا علیم خان کو اشارہ دیتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔
सीढ़ियां चढ़ते वक्त कदमों की आहट भी मुश्किल से सुनाई दी थी। ऊपर पहुंचकर महवीर ने अपने कान इस हिस्से की तरफ लगाए जहां गैर मामूली हलचल थी। कमरे के बाहर दो मुस्लह अफराद तैनात थे। एक लम्हे में फ्लैश ग्रेनेड कॉरिडोर में लड़का। तेज रोशनी और धमाके की आवाज से वो दोनों संभल ना सके। अगले ही लम्हे अलीम खान ने उन्हें काबू कर लिया। क्या हो रहा है बाहर? शमरेज पाशा ने दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि बाहर से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। हालांकि जिस कमरे में वो था वो कमरा साउंड प्रूफ था, लेकिन बाहर मची तबाही की धमक अंदर तक सुनाई देने लगी। अभी शमरेज पाशा और उसके लोग बाहर होती हलचल और धमक पर तवज्जो देने ही लगे जब दरवाजा जोर से खुला। धुंध और बारूद की हल्की सी बू के दरमियान स्याह उल्ला अंदर आया। यमल समेत वहां मौजूद हर फर्द की आंखें फैल गईं। शमरेज ने जल्दी से पिस्तौल निकाला, मगर वुल्फ की गन पहले से इसकी पेशानी की सीध में तन चुकी थी। महवीर ने यमल मलिक को देख लिया था। हथियार नीचे। महवीर की आवाज मध्यम मगर हुक्मामेज थी। शमरेज ने गोली चलाने की कोशिश की, मगर अलीम खान की गन से चलती गोली इस कमीने के हाथ से पिस्तौल गिरा चुकी थी। वो कराहता हुआ पीछे हटा। अंदर कमरे में मौजूद सब आदमी भी जकड़े जा चुके थे। मासूम बच्चों को ढाल बनाकर उनके पीछे छुपने वाले लोग शिकारी नहीं होते, बेगैरत और हरामजादे होते हैं। तू बड़ा जलील है या तेरा ऊपर कोई बाप भी है? शमरेज के चेहरे का रंग वुल्फ को देखकर वैसे ही उड़ चुका था। यमल अब भी कांच की बोतल थामे खड़ा था। उसकी सांस बेतरतीब थी, लेकिन अब वो डरा नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जो लोग हैं ये बुरे नहीं हैं। यमल मलिक, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, बोतल छोड़ दो, तुम महफूज हो। वुल्फ ने आहिस्तगी से मास्क के नीचे से नरमी भरी आवाज में सहमे यमल को दिलासा सा दिया। यमल के हाथ अव्वल तो कांपे, फिर इसने वही किया। टूटी बोतल जमीन पर गिरकर कांच बनकर इर्द गिर्द बिखर गई। महवीर के इशारे पर अलीम खान ने यमल का हाथ पकड़कर इन कांच के टुकड़ों से दूर किया। महवीर ने गन एक हाथ में रखी और दूसरे हाथ से जैकेट उतारकर यमल के कंधों पर डाली। अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हें तुम्हारे असल बाबा के पास पहुंचाऊंगा, ठीक है? महवीर की नर्म तसल्ली पर यमल की आंखों में आंसू आए। एरिया सिक्योर, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। एक आदमी ने कब से आकर इन्फॉर्म किया ही जब महवीर ने अपना हाथ शमरेज पाशा की गर्दन की गिरद से जोर से जकड़ा कि वो खड़ा खड़ा जख्मी हाथ वाला आदमी बिन पानी मछली सा फड़फड़ा उठा। कल जो सामान लोड हुआ क्या था उसमें? बता, कौन है तू? मुसाब से क्या ताल्लुक है तेरा? महवीर ने इस कराहते शख्स से पहली और आखिरी बार सवाल करते उसकी गर्दन थोड़ी देर सांस लेने को आजाद की। कुछ भी नहीं था, बच्चों के खिलौने थे। उसकी फैक्ट्री है हमारी, मुसाब बस दोस्त है मेरा, उसने कहा था कुछ दिन यमल का ख्याल रखूं। शमरेज के हल्क से फंसी फंसी आवाज निकली, जिस पर महवीर ने अपने हाथ का दबाव इतना बढ़ाया कि शमरेज का चेहरा सांस की अदम दस्तयाबी के सबब पीला पड़ गया। मैं खुद तेरे बारे जांच करूंगा, अगर तू वो ना निकला जो तूने बताया तो तेरी मौत ऐसी होगी कि मौत भी कांपेगी। तब तक कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसरान के अंडर रहेगा तू। महवीर ने पुलिस के आने तक ये मामला अपने लोगों पर छोड़ा और वो यमल का हाथ पकड़ता वहां से बाहर लाया, क्योंकि यमल बहुत सहमा हुआ था। नीचे आकर महवीर ने यमल को सोफे पर बिठाया, फिर उसके लिए किचन से ग्लास में पानी लाकर उसे दिया। यमल ने पूरा ग्लास चंद घूंट में खत्म किया, तब भी वो बहुत डरा हुआ था। आप कौन हैं? यमल ने हिचकिचाते हुए पूछा। वो जो वक्त पर मदद को आ जाए। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मोसाब या इस शमरेज जैसे आदमी का तुम कभी मुंह नहीं देखोगे। तुम जानते हो तुम किसके बेटे हो? महवीर ने अपना मास्क चेहरे से सरकाकर नीचे किया, क्योंकि यमल इससे ज्यादा सहमा हुआ था। यमल ने तकलीफ के संग नफी की। तुम आसिम मलिक के बेटे हो, नाम भी नहीं सुना? महवीर ने उसकी गाल पर लकीर बनाते आंसू को पूंछा तो यमल ने दोबारा नफी की। नहीं, क्या मेरी ममा भी हैं? यमल का ये पूछते चेहरा जब्त से सुर्ख हुआ और बाखुदा इस लम्हे महवीर का दिल तकलीफ से फटने को आ गया। हाँ, लेकिन वो थोड़ी बीमार है, तुम्हें देखकर अच्छी हो जाएगी। चलो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। उसने यमल को साथ लिया और तेजी से इस्तबा हाल बंगले से बाहर निकला। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। अंधेरा टूट रहा था, जैसे किसी बच्चे की कैद भी टूट गई हो। पीछे यहाँ अलीम खान भी पुलिस के लोगों के आने तक रुका, फिर वो लोग भी निकल गए, जबकि यमल ने पूरा रास्ता बस रोते हुए हिचकियां ही भरी थी। वो हफीफ सा महवीर से भी खौफजदा था।
کیا مجھے آپ کا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ادین کو کال کرنی ہے، وہ میرا کل دوست بنا ہے، مجھے اس کے پاس چھوڑ دیں۔ ابھی اچھا محسوس نہیں کر رہا، ماما بابا کا سامنا بھی مشکل ہے۔ مہویر نے اپنی گاڑی کی سپیڈ دفتن کم کرتے گردن پھیر کر یمل کو دیکھا۔ یہ بہترین ہوگا میرے خیال میں بھی، تم تھوڑا ریلیکس ہو جانا، میں تمہیں ادین کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ مہویر کے مسکرا کر بتانے پر یمل حیران ہوا۔ آپ کیسے جانتے ہیں ادین کو؟ یمل کا سوال روتو اور معصومانہ تھا۔ اس کا بڑا بھائی انیس۔ اس سے پہلے مہویر بات مکمل کرتا یمل بول اٹھا، جی جی انیس بھائی جانتا ہوں انہیں بھی۔ یمل کے جواب پر مہویر کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ جیسے ادین تمہارا دوست ہے ویسے انیس میرا دوست ہے۔ مہویر کے دوستانہ انداز پر یمل نے یوں سانس لیا جسے بہت سکون ملا ہو۔ او ادین کے باڈی گارڈ بھی تبھی آپ کے ساتھ تھے، یعنی میں اچھے لوگوں میں ہوں۔ یمل کی آنکھوں کی تکلیف زائل سی ہوئی۔ یس تم اب اچھے لوگوں کے بیچ ہی رہو، دعا کرتا ہوں پرسکون ہو جاؤ۔ مہویر نے اس کے سر کے بالوں میں برادرانہ انداز میں ہاتھ پھیرا۔ جبکہ مہویر کی گاڑی ایل وی مینشن کی پورچ میں رکی تو یمل نے گھبرا کر اس گھر کی طرف دیکھا۔ مہویر باہر نکلا، پھر اس نے یمل کی طرف آ کر اس کی سائیڈ کا گیٹ بھی کھولا۔ وہ ہچکچاتا ہوا باہر نکلا۔ ادین جو اسکول کے لیے ریڈی ہوئے گھر سے نکلا تھا، پورچ کی جانب یمل کو دیکھتے وہیں سے دوڑ لگاتا یمل تک پہنچا اور گلے بھی لگایا۔ واٹ اے یمی سرپرائز، تم میرے گھر کیسے یمل؟ اور آپ بھائیو کے دوست ہیں نا دور والے، سب خیریت ہے؟ بھائیو بھی بنا بتائے غائب ہو گئے صبح صبح، اور اب آپ دونوں یوں اچانک ساتھ۔ یمل کو اپنے آپ سے الگ کرتا دین بہت زیادہ سرپرائز تو تھا لیکن کنفیوز بھی تھا۔ یمل ملک تمہارے پاس آج کے لیے مہمان ہے، یہ تمہیں سب بتا دے گا۔ آج اسکول سے چھٹی کرو اور اپنے دوست کے ساتھ رہو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ باقی تمہیں انیس واپس آ کر بتائے گا۔ علیم خان بھی آتا ہوگا، تم دونوں کے ساتھ رہے گا وہ۔ میں نکلتا ہوں۔ ادین نے یمل کی گرد بازو پھیلا کر مہویر کی تاکید توجہ سے سنی اور مہویر نے دونوں کو بائے کیا اور گاڑی میں سوار ہوا۔ مہویر کے نکلتے ہی علیم خان بھی آ گیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور باہر نکل کر دونوں تک پہنچا۔ اب مجھے بتائیں نا آپ دونوں، کیا کچھ برا ہوا ہے؟ ادین سے مزید علیم خان اور یمل کی چپ برداشت نہ ہوئی، جس پر علیم خان انہیں گارڈن ایریا کی طرف لے کر گیا۔ جس کے بعد یمل نے خود پر بیتی ہر چیز جب ادین کو بتائی تو وہ سامنے سے اٹھ کر روتے یمل کے پاس نہ صرف بیٹھا بلکہ اسے بھائی کتنا گلے بھی لگایا۔ علیم خان ان دونوں بچوں کا واقعی مشترکہ باڈی گارڈ تھا۔ پولیس نے شمریز اور اس کے لوگوں کو اریسٹ کر لیا تھا۔ انیس کا دوست اس معاملے کو اپنی نگرانی میں دیکھنے والا تھا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ یمل، رونے کی ضرورت نہیں، وہ سارے کھٹیا لوگ انجام پر پہنچیں گے، حوصلہ رکھو۔ یمل ملک کے آنسو کچھ حد تک تھمے کیونکہ علیم خان اور ادین دونوں سے حوصلہ دینے کو موجود تھے۔ کیا کوئی مہمان آیا ہے؟ اور تم گاڑی میں ہونے کے بجائے یہاں کیوں ہو ادین؟ ابراہیم الوی بھی آہٹ سنے وہیں چلے آئے۔ تبھی ان کی نظر ادین کے ہی ہم عمر اس لڑکے پر گئی۔ ادین نے کبھی دوست نہیں بنایا تھا، تبھی کسی لڑکے کا ہونا تشویشناک تھا۔ بابا آج میں اسکول نہیں جا رہا، ویسے بھی پہلے دن پڑھائی نہیں ہوتی، میں اپنے دوست کے ساتھ گھر پر ہی رکوں گا۔ میرا دوست کچھ مشکل فیز سے گزرا ہے، ہماری فٹ بال کلب میں دوستی ہوئی تھی۔ ادین نے فوری اٹھ کر تعارف کروایا، جس پر ابراہیم الوی نے اس روتے یمل کے سر پر شفقت لٹاتے ہاتھ رکھا کیونکہ ابھی وہ ادین کا دوست ہونے کے ناطے انہیں بھی اپنا ہی بچہ لگا۔ ٹھیک ہے میری جان، اور تم روتے نہیں ہیں لڑکے۔ علیم دونوں کا خیال رکھنا، میں نکلتا ہوں فیکٹری، شام میں ملاقات ہوتی ہے، اپنے دوست کا دھیان رکھنا ادین۔ ابراہیم الوی نے چند تاکیدیں کی اور وہاں سے چلے گئے، جس کے بعد ادین بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آ جاؤ ناشتہ کرواتا ہوں تمہیں۔ ویسے تو اثر بھائی ہیں میرے، وہ بہت مزے کا ناشتہ بناتے ہیں، لیکن آج ہم علیم خان کو کچن میں گھسائیں گے۔ اوکے نا علیم بھائی، کیا آپ ہم دوستوں کے لیے چیز آملیٹ بنا دیں گے؟ ادین نے بیچارے باڈی گارڈ کو کہاں کچن کی ذمہ داری تھما دی۔ علیم خان کے معصومانہ تاثرات پر ادین تو ہنسا، یمل بھی مسکایا۔ ارے ادین مجھے نہیں آتا۔ علیم نے اول تو ہچکچاتے ہوئے منع کیا۔ مجھے آتا ہے، میں آپ کی مدد کر دوں گا علیم بھائی۔ یمل نے مسکراتے ہوئے آفر کی تو علیم نے مسکرا کر سر ہلایا کہ اگر مدد ملے تو وہ خوشی خوشی اس چھوٹی دنیا کی بھوک مٹانے کو کچن گھس جائے گا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہی مینشن کی طرف بڑھے۔ صبح کے 9 بجنے کو تھے جب بیلا کی آنکھ نیند پوری ہوتے ہی کھلی۔ گوس کی کھلی آنکھیں بھی روشنی یا منظروں کے لمس سے محروم ہوں، پر وہ جاگ گئی۔ نیند کی خماری ابھی بھی اس کی گھنی تراشیدہ پلکوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی۔
ہاتھ بڑھا کر بستر کے کنارے کو ٹٹولا اور رضائی اپنے وجود پر حاوی محسوس کیے اسے پکڑ کر پیچھے کرتے بیٹھنے کی کوشش کی۔ یہ احساس اس کے پورے وجود کو گھیر گیا کہ اس پر کسی نے لحاف کروایا ہے۔ یہ کسی کی بے پناہ فکر کا لمس اس کی نیند میں ڈوبی آنکھوں میں خوشی بھر گیا۔ کمرہ اب قدرے گرم تھا، لحاف کی حرارت اس کے پورے وجود پر باقی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب وہ سوئی تھی تب یہ کمرہ اتنا گرم نہ تھا۔ سکون۔ وہ اس مدھم آسودہ فضا میں سانس لیتی خود کلامی کی اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندازے سے قدم رکھتی واش روم کی سمت بڑھنے لگی۔ اسے خبر نہ تھی کہ صوفے پر ہجر بھی نیند کی آغوش میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی خاطر قدم اٹھایا مگر یہ قدم رکھتے ہی اس کا پیر کسی مضبوط شے سے ٹکرایا تھا۔ وہ سنبھل نہ سکی۔ اس ٹکراؤ کے سبب وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ پل بھر میں اس کے جسم کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی آگے کو جھکی۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی کی بازوؤں میں تھی۔ ہجر چونک کر جاگا مگر رد عمل میں اس کے ہاتھ فوراً اس لڑکی کے نازک سے وجود کی گرد ہلکا بنا چکے تھے۔ بیلا اس کی گود میں گری تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اس کے کندھوں پر جا ٹھہرے۔ یہ کیا؟ بیلا کی سانس گھبراہٹ سے تیز ہو گئی۔ اس کے ناک کے نتنوں میں ہجر کی کلون کی خوشبو اتر کر اسے یہ تو بتا گئی کہ وہ کہاں گری ہے، پر وہ یہاں کیسے سمجھ نہ پائی۔ میں کہاں؟ ہجر کی نیند ایک دم اڑی مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ بیلا اس کے اتنے قریب ہے، اس کی سانس اس کی گال کو چھو رہی ہے، اس کے بال اس کی ٹھوڑی سے لگ رہے ہیں، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خمار آلود سا مسکرا اٹھا۔ سوری سویٹ کارن، ہجر نے دھیمی گرم آواز میں اس کی پریشان صورت دیکھتے کہا۔ ہجر، وہ منمنائی، میں صوفے پر سو گیا تھا، تم مجھ سے ٹکرا گئی۔ بیلا کے ہاتھ اب بھی اس کے سینے پر تھے۔ اس نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ہجر کی مضبوط گرفت نے اسے جکڑ کر بیلا کی سانسیں قید کر رکھی تھی۔ آپ یہاں کیوں سوئے تھے؟ اس کی آواز میں شرمندگی بھی تھی اور معصوم سی الجھن بھی۔ شاید مقدر کو یہ لمحہ منظور تھا۔ ہجر نے آہستہ سے خمار میں ڈوبے جواب دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیوں کہہ گیا مگر اس لمحے اسے واقعی یوں لگا جیسے تقدیر نے دونوں کے درمیان فاصلے سمیٹ دیے ہوں۔ مجھے لگا میں گر گئی ہوں۔ بیلا کی دھڑکن تیز ہوئی، وہ اٹھنا چاہ رہی تھی۔ گری تو ہو، ہجر ہلکا سا شوخ مسکرایا، مگر سیدھا میری گود میں۔ بیلا کی گال حرارت سے بھر گئے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ چھوڑ دیجیے، میں اٹھ جاؤں گی۔ ہجر نے آہستگی سے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ مگر انگلیاں چند لمحے اور اس کی کلائی پر ٹھہری رہیں، بس اتنا کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکے۔ دھیان سے اس نے نرمی سے سرگوشی کی۔ جی، وہ شرمندہ سی تھی۔ میں ہوں یہاں۔ بیلا نے کچھ نہ کہا مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بھلے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی مگر اس لمحے کی آپسی قربت کو پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ ہجر نے اسے واش روم کی سمت رہنمائی دی، پھر واپس صوفے پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اب تم واقعی جلد میری بیوی بن جاؤ گی۔ بیلا، یہ لڑکی کتنا مسکراتا ہوا سکون بن رہی ہے۔ وہ جب میرے اتنے قریب تھی تو سہمی چوہیا لگی، کھل کر سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ ہجر، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ پیار ویار میں تو نہیں پڑ گئے؟ ہجر نے اپنے پاس اس کی خوشبو میں سانس لیا لیکن بدستور واش روم کے دروازے کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر اسے مدد چاہیے ہو تو دوڑ کر جائے، مگر وہ کچھ ہی دیر میں خود ہی باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا۔ وہ اندازے سے بیڈ کی طرف گئی اور جھک کر اپنا دوپٹہ تلاشنا چاہا جو دوسری طرف تھا۔ ہجر صوفے سے اٹھا، دوسری سائڈ جا کر دوپٹہ اٹھائے وہ بیلا تک آیا جو دوپٹہ نہ ملنے پر جھنجھلا رہی تھی، مگر جب ہجر نے اس کی اطراف اس کا دوپٹہ پھیلا کر اس کی گرد لپیٹا تو ایک بار پھر اس لڑکی کے چہرے پر گلاب اترے۔ ہجر اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل جان رہا تھا۔ ہجر، گرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، پلیز میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ اپنی بے نور آنکھوں کی سمت اس کے سینے پر رکھتی تھمی آواز میں بولی۔ میں نے کب کہا جان بوجھ کر کیا؟ تم نے جو میرے اس کمرے کو اپنی خوشبوؤں سے بھرا، اس کے بدلے میں کچھ بھی معاف کر سکتا ہوں تمہیں۔
اب سے یہ کمرہ تمہارا بھی ہے، شادی کے بعد تو آفیشلی ہو جائے گا، لیکن میں ابھی سے تمہیں اس کی حاکمیت دیتا ہوں۔ کیا تمہاری نیند پوری ہوئی؟ ہجر کے نرم نرم الفاظ اور لہجے پر وہ کچھ گھبراہٹ سے باہر نکلی۔ جی پوری ہو گئی۔ منائم کیسی ہے آپ؟ وہ شدید مضطرب ہوئے بولی۔ الحمدللہ خطرے سے باہر ہے، تھینک یو ماما کے ساری رات پاس رہنے کے لیے۔ وہ اس کی سعادت مندی پر بہت مسرور تھا۔ یہ میرا اپنا اطمینان اور اپنی مرضی تھی ہجر، وہ میرے لیے بھی ماں جیسی ہیں۔ وہ نرمی سے اسے ان تکلفات سے روک گئی۔ بھوک لگی ہے، ناشتہ کرو گی میرے اور ماما کے ساتھ؟ یار وہ ہجر کی اتنی پیاری پیشکش پر فوری سر ہلا گئی، جس پر ہجر نے اس کا نکھرا سا چہرہ بغور دیکھا۔ ضرور بہت بھوک لگی ہے، آپ بھی ہاتھ منہ دھو لینا، پھر چلتے ہیں باہر۔ وہ رات بھی بس کھانا چکھ ہی پائی تھی، اس لیے ابھی پیٹ میں چوہوں کا فٹ بال میچ شروع تھا۔ ہجر نے مسکرا کر واش روم کا رخ کیا، پھر جب وہ بھی ہاتھ منہ دھو کر آیا تو اس نے دوبارہ بیلا کا ہاتھ پکڑا اور باہر آئے۔ تب تک مہراب نے ناشتہ بنوا لیا تھا۔ ناشتہ ساتھ کرنے کے بعد وہ لوگ نکل گئے۔ پہلے ہجر نے بیلا کو گھر ڈراپ کیا، پھر وہ ماما کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا، جبکہ مہویر سیدھا ہاسپٹل ہی واپس آیا، کیونکہ اسے منائم اکیلی برداشت نہ تھی۔ مگر جب واپس آیا تو مہراب آ چکی تھی اور ہجر بھی ابھی تک وہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے وہ شام تک منائم کو روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر ہم اس سے مل سکیں گے، لیکن ابھی وہ مزید 1-2 دن دواؤں کے اثر میں رہے گی۔ ہماری دعائیں ہماری ہر گوش کو لگ رہی ہیں۔ ہجر نے یہ امید افزا خبر سنا کر مہویر کی آنکھوں میں کچھ حد تک سکون بھرا۔ ساری لگیں گی دعائیں۔ تم بتاؤ آج تمہارا پھر سے کوئی انٹرویو ہے کیا، فیمس راک سٹار؟ مہویر نے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ مہراب تو ابھی بھی دعاؤں میں مشغول تھی۔ ہاں ایک چینل کے لیے انٹرویو ہے، لیکن اس کے بعد شام میں کچھ اور پلان کیا ہے۔ ارشیا کو لینے جاؤں گا، یہاں لاؤں گا اسے۔ وہ منائم سے ملے گی تو ممکن ہے اس پر اچھا اثر ہو۔ ماما تو میرے فیصلے سے خوش ہے اور ڈیڈ بھی۔ تم بتاؤ، منائم تمہاری بیوی ہے تو اس سے جڑا ہر معاملہ تمہارے علم میں ہونا چاہیے۔ ہجر کی جانب سے اس بڑے بھائی والے شفیق فیصلے نے مہویر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھ دی۔ تم یقین نہیں کرو گے، اس کی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی۔ مجھ سے زیادہ بھلا کون چاہے گا تم بہن بھائی مل جاؤ؟ تم نے اب تک مجھے مایوس نہیں کیا ہجر۔ میں نے تمہاری صورت ایک اچھا اور بڑے دل والا انسان اپنے حلقۂ احباب میں پایا ہے۔ اللہ تمہیں وہ رنگ لگائے جو تاعمر ٹھہرتے ہیں، جیتے رہو۔ ایسی دعاؤں اور رسپانس پر ہجر کے اندر جو تھوڑی بہت اس فیصلے سے جڑی تکان تھی وہ بھی زائل ہوئی۔ خود مہراب کو مسرت ہوئی کہ مہویر اس کے بچوں پر کس قدر مہربان ہے۔ آمین، دعائیں بڑی اچھی دیتے ہو مہویر بھائی، شکریہ شکریہ۔ اس کے اندر کا شوخ بچہ کبھی کبھی باہر ٹپکتا تھا، ابھی بھی ٹپکا، جس سبب مہراب اور مہویر دونوں مسکرا دیے۔ پھر وہ ذرا اٹھ کر منائم کو دیکھنے پڑا۔ اسے دیکھ کر مہویر کی روح سرشار تو ہوئی پر ادھوری، پوری تو تب ہوتی جب وہ اسے آنکھیں کھول کر دیکھتی۔ میری معصوم سی جان، ہر گزرتا پل تمہارے بنا بھاری ہے۔ دیکھو میں تمہیں کتنا ٹوٹ کر یاد کر رہا ہوں۔ میں شام تک تمہارے پاس آؤں گا، تمہیں چھو سکوں گا اور تم میرا لمس پا کر اس درد کو کچھ دیر ضرور بھول جاؤ گی جو تمہارے وجود سے، دل سے اور دماغ سے لپٹا ہے۔ تم ان لوگوں میں شمار ہو منائم جو بہت تیزی سے دل میں، پھر جان میں اور پھر رگوں میں اتر جاتے ہیں۔ میری خوبصورت بیوی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جلتی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی کوشش کرتا، پر وہ اسے بے سود دیکھ کر اور جلنے لگتی۔ وہ اسے چھونے کو، اس کا ماتھا چومنے کو مر رہا تھا، لیکن یہ ظالم ڈاکٹر ابھی بھی انتظار کی سولی پر لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے باخدا فاطمہ سے ایسی محبت نہیں کی تھی، اب موازنہ کروں بھی تو اس محبت کی جگہ اس محبت کے پیروں میں بھی نہیں ہے۔ میرے دل میں بس تم ہو منائے، تمہارے ساتھ گزرا وہ ہر لمحہ ہے جو مجھ جیسے بے ذوق کو صحیح معنوں میں عاشق بنا گیا۔ اسے دیکھنے سے پھر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا، اور اس وقت ہجر اور مہراب اس شخص کی تڑپ اور محبت کے گواہ تھے، جبکہ دوسری طرف سالوں بعد آخرکار اس شخص نے فاطمہ نور کو دیکھا۔ وہ اب بہتر تھی، ہوش میں آ گئی تھی، لیکن بہت زیادہ ذہنی دباؤ کے سبب ڈاکٹرز نے اسے پرسکون رہنے کے لیے نیند کی دوا دے رکھی تھی۔ گولی نکال لی گئی تھی پر اس کا زخم گہرا تھا۔ عاصم نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، وہ اسے دیکھنے کمرے کی طرف آیا، لیکن بس دروازے پر ہی رک گیا۔ شاید دو بے وفا ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یوں ہی بہت سا سوچا کرتے ہیں۔
मेरे बेटे को मुझसे छुपाया, ड्रामा किया। अब तक इस गिल्ट में था कि शायद मैं तुम दोनों की मौत का जिम्मेदार हूँ। इन अजियत भरे सालों का मदावा नहीं कर सकती तुम फातिमा। तुम यमल मलिक की माँ हो, इसके सिवा तुम में कोई सराहे जाने वाली बात नहीं। मैं यमल की खुशी के लिए तुम्हें अपने पैलेस में जगह जरूर दूंगा, लेकिन तुम जैसी औरतें दोबारा दिलों में घर नहीं कर सकती। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब मेरे दिल में किसी औरत की मोहब्बत नहीं। सोहा के लिए एक नर्म कोना रहेगा, लेकिन बेहतर यही है वो भी अब मुझसे आज़ाद रहे। बाज़ दफ़ा हम इतने खुशकिस्मत हो जाते हैं कि हमें अपनी सज़ा खुद तयन करनी पड़ती है। मैं आसिम अलमीर मलिक इन्हीं खुशकिस्मत इंसानों में से हूँ जिसे अपनी सज़ा खुद तजवीज़ करनी होगी, और मेरी सज़ा शायद तुम जैसी औरत का मेरी औलाद की माँ होना है। आसिम की आंखों में इस औरत के लिए तरस के सिवा बाखुदा कोई दूसरा जज्बा ना था। वो शख्स उसका हाल दरियाफ्त करने अंदर तक ना जा सका और वहीं से पलट गया। मलिक होल्डिंग्स उसकी अगली मंजिल थी। आज वो एक बार फिर इसका मुकम्मल मालिक बन चुका था। अब मलिक होल्डिंग्स का इख्तियार आसिम और अर्शिया के पास था। मेहराब ने अपने सारे शेयर्स अपनी हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिए थे। आसिम मलिक के पास सब था, लेकिन बहरहाल अब शौक मर रहे थे। उसकी चमक मांद हो रही थी। जिंदगी हमें सब कुछ दे भी दे, तब भी कहीं ना कहीं से तृष्णा और हाली छोड़ देती है। ये बताने कि हम इंसान हैं, खुदा नहीं। और इंसानों को सब कुछ नहीं मिलता। शौक मिले तो करार लुट जाते हैं, करार मिले तो फरार की मजबूरी आन टपकती है। फरार कर लिया जाए तो मुसाफतें मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। वो भी अपने हिस्से खुश्क साली लिख रहा था। यही उसका अपने लिए लिया गया बेहतरीन फैसला था। इंसान को इतना भी आसाइशों और आसानियों में अपना तन मन सैराब नहीं रखना चाहिए। हर चीज़ की ज्यादती तबाही की तरफ ले जाती है। तभी तो अल्लाह ने हर चीज़ के दो पहलू तहलीक फरमाए। खुशी बनाई तो दुख का वजूद भी कायम किया। आसानी बनाई तो उसके आसानी लगने के लिए मुश्किल बनाई। कभी कभी खुश्क साली ज़रूरी होती है, ये जानने को कि कितना मन सैराब हो सका है और कितना तिश्ना ही रह गया। आखिरकार उनका सफ़र ख़त्म हुआ। वो पहले फजर के घर ही पहुंचे थे। उसकी सादा मगर अच्छी हवेली के कुछ दूर ही असद ने गाड़ी रोकी। शहर से दूर ये एक सरदारी के तासुब का शिकार बलोचों का इलाका था, जहाँ की रवायात और रस्म व रवाज अब तक सरदारों की मर्जी के मुताबिक ही थे। असद ने कार डोर ओपन किया और बाहर निकला तो अर्शिया और अनीस भी बाहर निकले। उन्हें यहाँ पहुँचने में 10 बज चुके थे। मौसम आज अबर आलूद और अखीर ठंडा था। अर्शिया ने अपना गार्डिगन रख लिया था गाड़ी में, वरना ठठर जाती। आप दोनों पीछे रहिएगा, मैं नहीं चाहता वो लोग आपको कोई नुकसान पहुंचाएं। प्लीज मेरी बात सीरियस लें, आप दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हैं। असर ने एक बार फिर पलटकर अर्शिया और अनीस की तरफ देखा, जो असर की डर समझ भी रहे थे और तस्लीम भी कर रहे थे। तुम भी तो कीमती हो असर, प्लीज ऐसे बार बार मिन्नत मत करो। हम दोनों यहाँ तुम्हारे साथ आए हैं तो साथ ही खड़े होंगे। रिलैक्स हो जाओ। आज हम यहाँ से फजर जिब्राइल को लेकर ही जाएंगे। उसके हाथों पर किसी दूसरे के नाम की मेहंदी नहीं लगेगी, भरोसा करो। अर्शिया ने उसके सारे डर अपनी तरफ से दूर करने की पूरी कोशिश की। असर की बेचैनी कुछ हद तक जायल हुई। ये तब होगा असर ज़मान जब तुम अपने हक पर डट जाओगे, मोहब्बत के हक पर। हिम्मत हारी तो पहली चपेट मुझसे खाओगे। अर्शिया ने मायूस निगाह अनीस पर डाली कि इस आदमी ने कसम उठाई थी असर को डीमोटिवेट करने की। अनीस, तुम इंसान बनोगे? अर्शिया ने घूरते हुए अनीस को देखा। तुम दोनों का ये बहन भाई वाला मेलो ड्रामा खत्म हो तो मैं भी इंसान बन जाऊं। अरे बस कर दो, हम कोई उनका खाते हैं जो डरे। अपना हक मांगा नहीं, छीना जाता है। अनीस की बात पर वो दोनों इस बार इस मोटिवेशनल स्पीकर को घूरे, जो उम्मीद अफजाई कम दिला रहा था, पका ज्यादा रहा था। कौन सा हक अभी उसके मामले में बेख्तियार है वो अनीस? अर्शिया ने फौरी जवाब दिया। वो बरहम भी हुई। बेख्तियार नहीं है। मोहब्बत होने के बाद सबसे पहले हमारे हाथ में इख्तियार ही आता है। अब चलना चाहिए। अनीस ने इस बार उनकी हिम्मत वाकई बताई। कुछ ही देर में फजर के घर के मेहमान खाने में थे। मुलाजमा से पता चला कि फजर जिब्राइल कल रात ही सरदारों की हवेली चली गई है। वो लोग उसे ले गए थे। असद ने उसके माँ बाप को देखकर अफसोस किया कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। इन लोगों को अपनी बेटी बेचने पर जरा भी कलक ना था, बल्कि शायद ये उनका रवाज था। 2 करोड़ में वो लोग बहुत कुछ करने वाले थे, वरना फजर उन्हें क्या ही देती जो उसे बेचकर उनको एकदम हासिल हो गया। किस लिए बेचा उसे आपने? आपके अंदर जरा भी खौफे खुदा ना आया? उससे पूछा कभी आपने कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहती है और किसका साथ उसे चाहिए? असन ने आखिर इन जालिम लोगों से पूछ ही लिया। फजर के वालिदैन पहले ही उनकी आमद पर कुछ खास खुश न थे।
تم ہوتے کون ہو میاں ہم سے سوال کرنے والے؟ یہاں کی یہی روایت ہے، چند لاکھ ملتے ہیں لڑکی کے عوض۔ یہ تو فجر شکل و صورت کی اچھی اور پڑھی لکھی ہے کہ ہمیں 2 کروڑ ملا۔ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے جو سبق پڑھانا ہے انسانیت کا وہ ان سرداروں کو پڑھاؤ۔ وہ لوگ الٹا بپھر گئے، انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی ندامت نہ تھی۔ انیس اور ارشیا کو بھی ان لوگوں کے جواب نے شدید مایوس کیا، جبکہ اصل کو بھی مزید یہاں کچھ کہنا بیکار لگا۔ تبھی اب اس نے انہی سرداروں سے بات کرنے کو ہی ترجیح دی، کیونکہ یہ لوگ اب بات کے لائق بھی نہ تھے۔ جی جناب، تو آج ہو گئی ایکشن اسپیشل، کل ہوگی فجر اور اثر اسپیشل کے ساتھ اور بھی بہت کچھ اسپیشل ہوگا کل کے ایپیسوڈ میں۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔